ایک بات سنیے گا، مرحوم جعفر آقا مجتہدی بڑے ہی جلیل القدر عالم گزرے ہیں، اور تاریخ میں ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ مراج کرام ان کا احترام کرتے تھے، یعنی آیت اللہ گل پائگانی، آیت اللہ مرشی نجفی، جن کی دعا کل میں نے آپ کو جو مومنین تشریف فرماتے ہیں وہاں میں نے عرض کی تھی، آیت اللہ سید میلانی، یہ تمام بزرگ علماء احترام کرتے تھے آغا جعفر مجتہدی کا. اور ان مراجع میں سے ایک نے یہ کہا ہے کہ میں نے خود ان سے کرامتوں کو دیکھا ہے. ان کے کچھ رفقا تھے، ان میں سے ایک تھے سید احمد طباطبائی، آج سے 50 سال پہلے کا تقریباً واقعہ ہے. سید احمد طباطبائی ڈاکٹر تھے. کہتے ہیں کہ میں طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران سے جرمنی گیا تھا، اور ایکن ایک شہر ہے، ACHEN آئی تھنک، آخن جس کو کہتے ہیں فارسی میں، وہاں پر میں درس و تدریس میں یعنی اپنے علوم کو حاصل کرنے کے لیے مشغول تھا. ایک دن بڑے سردی کا زمانہ تھا، اپنے گھر پہنچا رات کا وقت، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے اندر سے کسی نے کوئی پرچہ رکھا ہوا ہے. جب میں نے دروازہ کھولا، کوئی کمیونیکیشن کا اس وقت زمانہ نہیں تھا، آپ جانتے ہیں. میں نے دروازہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سید احمد طباطبائی، تم اگر ہو سکتا ہے تو ایکن شہر کے فلاں مقام پہ پہنچو، میں وہاں پر ہوں، جعفر آغا مجتہدی. کہتے ہیں میں اتنا تعجب میں آ گیا کہ کہاں ایران، کہاں جرمنی، اس وقت آغا جعفر آغا مجتہدی کیسے پہنچے ہوں گے یہاں پر، کیوں آئے ہیں یہاں پر. لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی کچھ معمولیتیں ہیں، ہو سکتا ہے حضرت حجت نے بھیجا ہو کسی کام کے لیے. اور میں اس پر بھی تھوڑا تعجب میں آ گیا کہ ان کا بدن تو تقریباً آدھا پیلرائز ہو چکا تھا، تو وہ کیسے یہاں پر پہنچے. بہرحال لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ آغا جعفر مجتہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اور جو بیوی کے شیعہ ہوتے تھے ان کی بیماریوں کو دعا کر کے اپنے اوپر لے لیتے تھے، تاکہ اگر وہ ضبط نہ کر سکے تو میں اس کو تحمل کر لوں. ایک مرتبہ ان کے بدن میں شدید درد ہو رہا تھا اور مکھیوں بند تھی، کھل نہیں رہی تھی، تو ان کے احبا نے، اقربا نے بہت زیادہ کوئی ایک طرح سے مساج اور مالش کر کے اسے کھولنا چاہا تو نہیں کھولی، اور دفعتاً انہوں نے ایک دم خود سے کھولی. کہا یہ کیا، کیسے کھل گئی؟ کہا اگر اللہ کے اذن سے کھولنا چاہوں تو میں اسے کھول سکتا ہوں، لیکن اور شیعوں کی بیماریاں اپنے اوپر لے لیتا ہوں تاکہ وہ تکلیف میں نہ آئے. تو کہتے ہیں میں فوراً وہاں پہنچا کہ جہاں انہوں نے مجھے بلایا تھا، ایک مضافات کا علاقہ تھا. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بلندی تھی. میں نے کہا کہ یہاں اس بلندی پر اندھیرا ہے اور برف باری ہو رہی ہے، کیسے چڑھوں اوپر؟ اوپر سے ایک آواز آئی کہ سید احمد، علی کا نام لے کے وہ آؤ اوپر. کہتے میں بہرحال مولا علی کا نام لیتے 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 اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس بلندی پر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے، اور اس گھر کے اندر داخل ہوا، دیکھا آغا جعفر مجتہدی وہاں موجود ہے، اور ایک بوڑھی خاتون ہے جو بے انتہا احترام کر رہی ہیں آغا جعفر مجتہدی کا، اور ایک جوان ہے کہ جو بستر سے ایسا لگ رہا ہے کہ آدھا بیٹھا ہوا ہے اور ابھی ابھی سخت بیماری سے اٹھا ہے ایسا لگ رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ اتنا آپ خاص الخاص اہتمام جو جعفر آغا مجتہدی کا کر رہی ہیں، اس خاتون سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے سر؟ اس خاتون نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، 5 مہینے پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا، اور میرا ایک ہی بس یہ سہارا ہے. میرے شوہر کے انتقال کے بعد پتا چلا کہ اسے بھی کینسر ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت ایسی ڈیٹیریٹ ہوتی گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی بھی وقت اب یہ مر جائے گا. یہاں تک کہ کل رات ایسا ہوا کہ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو گئی. تو میں بے انتہا روئی، بے انتہا روئی، اور روتے 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 میں نے حضرت مریم سے کہا، کرسچن تھے یہ، حضرت مریم سے کہا کہ آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، تو یہ مردہ تو نہیں میرا بیٹا، تو اسے اس لیے شفا دے دیں کہ اگر یہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی. اور میں اس قدر روئی کہ میں نے اپنا سر اپنے بیٹے کے بستر پر رکھ دیا اور روتی رہی، یہاں تک کہ میں نے خواب میں حضرت مریم کو دیکھا. حضرت مریم تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ بس میرے بیٹے کو شفا دے دیں، آپ اپنے بیٹے سے کہیں. حضرت مریم نے مجھے جواب دیا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو اس وقت کیوں نہیں آپ کے ہاتھ میں شفا ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک آخری نبی ہے جن کا نام ہے مصطفیٰ، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے فاطمہ، ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے مہدی. اس وقت چارہ ساز عالم وہ ہے، اگر وہ چاہے تو شفا دیں گے. کہتے ہیں میں خواب سے اٹھی اور مجھے کوئی دعا نہیں معلوم تھی کہ میں کیا پڑھوں، صرف یہ 3 نام میرے ذہن میں رہ گئے.
میں نے دہرانا شروع کیا، محمد فاطمہ مہدی، محمد فاطمہ مہدی، اسے ساتھ دہراتے جائیے گا آپ حاجات کی برابری کے لیے، محمد فاطمہ مہدی، محمد فاطمہ مہدی۔ کہتے میں نے یہ کہنا شروع کیا، محمد فاطمہ مہدی، محمد فاطمہ مہدی، کہتی رہی کہتی رہی کہتی رہی کہتی رہی کہ اچانک دق الباب ہوا۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ موجود تھے سامنے، آغا جعفر مجتہدی۔ وہ آئے اور انہوں نے میرے بیٹے کی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اور کمر سے اٹھا کر سیدھا کیا، اور ایک چوتھا نام بھی لیا جس کی طرف میں متوجہ نہ ہو سکی کہ چوتھا نام کون سا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ چوتھا نام لیا تو میرا بیٹا اٹھ کے بیٹھا اور بے انتہا پسینہ بہ رہا تھا اس کے وجود سے، اور وہ میرا بیٹا کہ جو کئی ہفتوں سے کچھ کھا نہیں سکتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی، تھوڑا سا کھانا دیجیے مجھے۔ یہ کل رات واقعہ پیش آیا، اور خود بخود آہستہ 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 میں محسوس کروں کہ میرا بیٹا، اس کی طبیعت اتنی بحال ہو رہی ہے کہ بالکل یہ تندرست ہو رہا ہے۔ میں نے آغا جعفر مجتہدی سے پوچھا کون کہہ رہے ہیں؟ سید احمد طباطبائی۔ میں نے کہا یہ 3 نام تو پتہ چل گئے، محمد فاطمہ مہدی، چوتھا نام کون سا تھا کہ قبر کو تھام کے آپ نے اسے سیدھا کیا؟ مشکل کشائے کائنات علی بن ابی طالب کا نام، علی کا نام لے کے اسے سیدھا کیا۔ محمد علی و فاطمہ و مہدی علیہ السلام صلوات اللہم صل علی کہتے ہیں میں نے اس وقت، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت ان سے یہ کہا کہ جب انہوں نے میرے بیٹے کو شفا دی تو میں نے ان کے قدموں میں گر کر کہا کہ آپ ہی عیسیٰ مسیح ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں عیسیٰ مسیح نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا جو تیسرا نام تھا نا محمد فاطمہ مہدی، ان مہدی کے نوکروں کا ایک نوکر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آ کے آپ کے بیٹے کو شفا دیں۔ یہ نام ہے بی بی فاطمہ کی تاثیر، نام ہے مصطفیٰ، نام ہے بی بی فاطمہ، نام ہے مولا علی مرتضیٰ، نام ہے امام زمانہ۔ جہاں کہیں بھی آپ ہوں تو اس نام کا ورد کر کے انشاءاللہ حاجات کی برابری کے لیے دعا مانگیں۔